دوسرا نہیں، ایاک نعبد تیری عبادت کرتے ہیں دوسرے کی نہیں، ایاک نستعین تجھ سے مدد مانگتے ہیں دوسرے سے نہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری زبانی مالی بدنی عبادتیں، سوال دعا استغاثہ فریاد پوری کرانا اور مشکل کشائی حاجت روائی کروانا، فریاد رسی کرانا، نظر پیار چڑھاوا بکرے چھترے کھانے پکا کے تقسیم کر، یہ سب ایک اللہ کا بڑی شان ہے، بڑے مقام ہے، بڑے مرتبے ہیں اللہ کے نبیوں کے، رسولوں کے، ولیوں کے، بہت شان ہے وہ، لیکن وہ سارے اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ سے بھاگنے والے ہیں۔ یہ تھا وہ مسئلہ جس پر نبی کے 13 سال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبیوں اور رسولوں کے واقعات بتائے۔ کسی نبی رسول کو اللہ نے پانی سے بچایا، کسی کو چوری سے بچایا، کسی کو آگ سے بچایا، کسی کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا۔ یہ کیوں واقعات بتائے قرآن میں؟ اس لیے کہ میرے بندو، اگر نبیوں کا، رسولوں کا، نبوتوں والے، رسالتوں والے، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں تو تمہارا مشکل کشا بھی میں ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی اور پھر اپنے عمل سے سمجھائی۔ اللہ نے اسے اعلان کروایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا، اپنا عقیدہ بتا، جو تیرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو اپنا عقیدہ بتا، اور عقیدہ ان کا جن کا تیرے عقیدے سے مل گیا، جن کا عقیدہ تیرے عقیدے سے نہیں ملا، ان کا عقیدہ کو نہیں بتا ان کو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، رکوع سجدے خشوع خضوع، رونا گڑگڑانا گریہ داری، منہ سوادت، نسکی میری قربانیاں، بکرے چھترے جانور ذبح کرنا، محیایا میری پوری زندگی، صبح شام راتیں دن گھڑیاں لمحات، ممات کی میری موت، نبی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نبی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، میرا سب کچھ للہ ایک اللہ کے لیے، رب العالمین، رب تمام جہانوں کا، جہان جنوں کا، انسانوں کا، چرند کا، پرند کا، خشکی کی مخلوق تری کی نظر آنے والی نظر آنے پاک سب جتنی مخلوق ہے ان کا رب ہے، پالنے والا، ضروریات کا انتظام کرنے والا، لا شریک اللہ، جس کا کوئی سانجی نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، اپنی مسجد کا مالک ہے، کسی کو دے، کسی کو معروف رکھے، کسی کو پوری دے، کسی کو ادھوری دے، کسی کا چولہا جلا دے، کسی کا بجھا دے، کسی کا کشتی پار لگا دے، کسی کی دگو دے، بتا ان کو اپنا عقیدہ۔ اور پھر آپ نے عمل سے سمجھایا، بدر کے میدان میں اترے، بدر کا مارکا آپ نے پڑھا ہوگا، 313 تھے، بچے پورے جوان تھے، مقابلے میں 1000 تھے۔ آپ نے پوچھا لڑو گے؟ جناب لڑیں گے، وہ تو 1000 ہیں، جناب لڑیں گے، ان کے پاس اسلحہ ہے، جناب لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے۔ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نہیں، جنہوں نے کہا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعالی اللہ، یہ شیر آئی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تھام جائے سمندر میں، جہاں کو محو کر دے، نعرے اللہ اکبر میں، کفار مکہ کیا چیز ہے، ہم کیوں سے لڑ جائیں، سنان نیزہ بن کے باطل کے سینے میں کر دیں۔ حضرت شاہ حکم کس سے لڑنا ٹکرانا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ جواب سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، آپ کا چہرہ مسکرا اٹھا۔ کیوں؟ جب امت جہاد پہ لگ گئی، مار کر گرم ہونے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد جہاد والا پورا ہو۔ پھر آپ نے یہ نہیں کہا تم ولیوں کے امام، میں رسولوں کا امام، صحابہ ولیوں کے امام اور میں رسولوں کا امام، سو جاؤ، صبح جنگ جیت لیں گے برکت تبرک سے۔ نہیں، ساری رات روئے گڑ گڑائے۔ بدر کی رات مسلمانوں تم نے بدر کا واقعہ پڑھا ہوا ہے، یاد کرو بدر کی رات، ساری رات آپ روئے گڑ گڑائے، یا اللہ ڈال دے خیر مجھے، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، بنا دے میری بگڑی۔ کون کہہ رہا ہے؟ آسمانوں کا مہمان، بنا دے میری بگڑی، سن لے میری فریاد۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھل دیے، تجھے واسطہ وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتار دے اپنی مدد۔ اگر اپنا نام باقی رکھنا چاہتا ہے، جہاد رہے گا، مجاہدین رہیں گے، تیرا نام بھی رہے گا، جہاد نہیں رہے گا، مجاہدین نہیں رہیں گے، تیرا نام۔ پاس بکر صدیق کھڑے تھے رضی اللہ، حضر البشر بعد الانبیاء، وہ عظیم انسان کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے جانے کی اجازت ہوگی،
وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول صلی دنیا سے گئے اور 17 نمازیں ان کی زندگی میں پڑھائی، اپنے مسلح پہ کھڑا کیا. وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امن الناس علیہ بصحبت عمر بکر، لوگوں ساری دنیا کے سالات کے بدلے تمہارا رسول اتار کے جا رہا ہے، لیکن اب بکر کے بدلے میں محمد نہیں اتار سکا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ موسم ہے تمہارے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال کو بھی کہنا پڑا، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. کہا بس کرو بس بس، مجھ سے آپ کی حالت دیکھی جا رہی ہے، اللہ کو ضائع نہیں کرے، پیچھے کرو بکر، مجھے مانگ لینے دے. آج میری ساری کمائی بازار میں لگ گئی، مکے مدینے کی کمائی بڑی محنت سے تیار کیے تھے، ساری وہ ایک ہزار ہے. اپنی امت کو سمجھایا، اے میری امت، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، بارے بارے جانے کا دعویٰ کرنے والوں، جب تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو، حاجت روائی کروانی ہو، استعفال مانی ہو، صحتیں لینی ہو، رزق لینا ہو، اولاد لینی ہو، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے میری تابعداری کا، میں تمہارا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر میری تابعداری کرتے ہوئے صرف ایک اللہ کو پکارنا مصیبتوں میں، کیونکہ مجھے ایک مشکل گھڑی آئی تھی بدر کی رات، میں نے بھی اللہ کو پکارا تھا، تم بھی اسی کو پکارنا. میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی. اور یہ وہ سبق تھا جو صحابہ کرام نے یاد رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات موت کے بعد 100 سال صحابہ زندہ رہے. 100 سال زمانہ پیریڈ ہے صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہ. کیا انہوں نے سبق سمجھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن دیکھا کہ لوگ دھڑ دھڑ چوم رہے ہیں حضرت اسود، اسود ایک پتھر ہے بیت اللہ کے کونے میں، دھڑ دھڑ چوم رہے ہیں. سوچا ہماری تربیت رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بعد میں آئے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو اس پتھر کو کوئی نہیں چنتا، اس ستون کو کوئی نہیں چنتا، سارے اسی پر گر رہے ہیں. کوئی تو بات ہوگی اس میں مشکل کشائی والا ہوگا، حاجت روائی کرنے والا ہوگا، یہ پتھر مشکل حل کر. بس یہ خیال آیا، خطاب بخاری شریف میں خطاب پتھر کو کیا اور سنایا لوگوں کو، انکا حجر لا تنفع ولا تضر، تو ایک پتھر ہے، نفع کا مالک ہے، نقصان کا مالک ہے. اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چوما ہوتا میں تجھے دیکھتا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تجھے اور مجھے یہ سبق دیا، تجھے اور مجھے یہ سبق دیا، اپنے ہونٹوں کو محفوظ رکھو. ستونوں دیواروں سے، قبروں مزاروں سے، درگاہوں تعظیموں سے، لکڑی کے علا، کاغذ کے علا، اپنے ہونٹوں کو محفوظ رکھو. اور جب صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ حق حلال کے بال کے ساتھ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ان دو ہونٹوں کو حجر اسود پر ٹکا دینا. گناہ چوس پتھر، گناہ چوس پتھر، تمہارے گناہ بھی چوس لے گا، قیامت کے دن تمہارے ایمان کی گواہی پائے. یہ تھا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ جو نبی اور رسولوں کے بعد افضل ترین تھے. انسان کے پیٹ لگے ہوئے تھے، بیوی بچے تھے، برادریاں، کھیتی باڑی، ملازمت، مزدوریاں، سب کچھ تھا. صحت کی ضرورت تھی صحابہ کرام کو، اولاد کی، رزق کی. 100 سال مسلمانوں 100 سال زندہ رہے صحابہ کرام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا تربیت. کسی ایک صحابی مرد عورت سے ثابت نہیں کہ سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں جا کے مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے فریاد کیا. مسلمان ہو 100 سال پیٹ لگے ہوئے تھے، برادریاں تھیں، بیوی بچے تھے، ضرورت تھی. 100 سال میں کسی صحابی مرد عورت سے ثابت نہیں کہ سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں جا کے کھانے پکا کے تقسیم کی ہوں، ڈھول کی دھمکا یا پگڑے ڈالے ہوں، یا 3 راتیں 5 راتیں گزارے ہوں. جب نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، جب انہوں نے سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہ معاملات نہیں کیے تو ان کے غلاموں کی قبروں کے ساتھ کیسے جائز ہو گیا کہ پاکستان کے سارے محکمہ خطارہ، ریلوے خطارہ، بابڑا خطارہ، پی اے خطارہ، سارے لوٹنے پر تو لگے ہوئے. ایک واحد محکمہ اوقاف قبروں والا، مزاروں والا پاکستان میں جس میں بچت ہے، بچت کمائے گی دنیا، کھائیں گے آپ. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا کے گئے تھے؟ اس لیے آپ نے شرک سے دور رکھنے کے لیے، جو شرک بہت بڑا گناہ ہے،
اور شرک کا ذریعہ قبریں بنتی ہیں. سخت تعلیمات دی. فرمایا میرے امتی قبر پکی نہیں بنانی, قبر اونچی نہیں بنانی, قبر پر عمارت نہیں بنانی, مجاور پر نہیں بیٹھنا, قبر پر لکھنا نہیں ہے, چراغ نہیں جلانا. میرے امتی رب کی نماز قبر کے پاس نہیں پڑھنا. ہندوستان میں جانا ہے تو 3 مقصد سنت رسول سمجھ کے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 ان کے لیے دعا, ان سے نہیں دعا, ان کے لیے. نمبر 3 عبرت کے لیے. بڑی بڑی حویلیوں میں رہتے تھے, کسی کو کھانسنے نہیں دیتے تھے, آج یہاں پڑے ہیں. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی قبر, بادشاہ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی قبر, پھر اس سے پوچھتے رکھا سے سر کرائے تاج کی تھی. عبرت کے یہ پہلا سبق. دوسرا سبق کلمے کا دوسرا سبق لا الہ الا اللہ. سمجھ لیا آپ کہ اللہ کہنے چھپو, دوسرے کہنے نہیں, ایک اللہ سے اور محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول. اس کا کیا مطلب ہے؟ رسم رواج, باپ دادا, علاقے کی بات, گلی سوسائٹی, محلہ, نظام دستور, قول فتوے, لڑیاں, سلسلے, سب یہ امتی ہیں. اور رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, محمد اللہ کے رسول ہے, وہی ان پر آئی ہے. رب کے سلام کو آئے ہیں, لہذا عبادت کرنی ہے تو ان کے طریقے پر کریں. کلمے کا یہ مفہوم ہے, عبادت اللہ کی اور طریقہ عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہہ دیجیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو کہ کیا طریقہ ہے؟ نماز, نیاز, روزہ, حج, درود, وظیفہ, شادی کرنی, معیشت, معاشرہ, شکل و صورت, لباس, دیکھنا, سننا, بولنا, مال کمانا, خرچ کرنا, چال ڈال, ڈال ہوتا, بیوی بیٹی کے لباس میں مال کمانے, خرچ کرنے میں صرف میری اتباع پیروی کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور تمہیں اپنا محبوب بھی بنا کے رکھے گا. عمر بن عاص کافر کا بڑا جنرل تھا, بعد میں صحابی بن گیا, فاتح میں چلا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کافروں کا بڑا جنرل تھا, مسلمان ہونے کے لیے آیا. صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری میں ادھر سے خالد بن ولید بھی آ گیا مسلمان ہونے کے لیے رضی اللہ. آپ نے دیکھا تو آپ خوش ہوئے, آپ نے ساتھیوں کو کہا خوش ہو گئے, میرے ساتھیوں آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے دے دیے. خالد بن ولید سیف اللہ کی تلوار. جب عمر بن عاص مسلمان ہونے کے لیے سامنے بیٹھا کہتے ہیں میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں, میں پہلی زندگی چھوڑ رہا ہوں, میں چلا سب تیری تابعداری میں آ رہا ہوں, تو میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. میں لگا کیا شرط لگاتا ہے؟ اللہ کا رسول, اللہ کا نبی, میں نے کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے احد اور خندق میں تیرا مقابلہ کیا, اب مجھے شرم آتی ہے, میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں تیری تابعداری شروع کر دوں تو میرے گناہوں کی گٹھیوں کا کیا بنے گا؟ وہ جو میرے رجسٹر بھرے ہوئے گناہوں کے ان کا کیا بنے گا؟ اگر تمہیں معاف ہوتے ہیں کیا بات ہے, نہیں تو فائدہ تیری تابعداری میں آنے کا. سید الاولین والآخرین, امام المجاہدین, رحم الرحمٰ, قضاء و پیشوا, امام اعظم, قائد اعظم, مرشد اعظم, رہبر اعظم, محسن اعظم, مجاہد اعظم, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے مکروں میٹھی زبان سے موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے توڑتے ارشاد فرمایا, امر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے, جب رسم رواج, باپ دادا کی باتیں, علاقے سوسائٹی کی باتیں, برادری کی باتیں, من خواہش کی باتیں, بیوی کا نخرہ, بیٹے کے ادا, دوست کی فرمائش, گلی محلے کی باتیں, نظام دستور چھوڑ کے قول فتوے, صرف اور صرف میری تابعداری کر لے, اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے. امیر صاحب نے سوچا کل جمعے کا دن, میٹھا میٹھا مدینہ ہے, برکت والی مسجد نبوی ہے, اور جمعے کا مبارک دن ہے, اور نبیوں رسولوں کا امام خطیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نیکیاں بھی لوٹ لوں, وہاں بھی پہنچ جاؤں. ساتھیوں کو روانہ کر دیا. ہو سکتا ہے اس میں پہ دلی آرزو شہادت والی پوری ہو جائے. سواری تیار, سامان تیار. صبح آپ نے پوچھا آپ نہیں گئے؟ میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ چلے جاؤ فلاں مہم پر. جناب سواری تیار ہے, سامان تیار ہے, ساتھی چلے گئے. میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس مہم میں دلی آرزو شہادت والی پوری ہو جائے, میں یہ نیکیاں بھی لوٹ لوں. میٹھا میٹھا مدینہ, برکت والی مسجد نبوی, مبارک جمعے کا دن, اور نبیوں رسولوں کا امام خطیب, یہ بھی دیکھیے روح نما. آج کل ایک مذہب نکلا ہوا, کیا حرج ہے یار, یہ عقیدہ ٹھیک نہیں کرتے یار, یہ جو آپ شادی کا طریقہ کر رہے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا حرج ہے یار,
یہ نماز کی اٹھ کے بیٹھے جو تم کر رہے ہو یہ نماز نہیں ہے. جبریل صاحب نے 10 دفعہ نماز پڑھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پڑھی نماز سے کھا کے گئے بتا او نہیں پتہ نہیں رام کیڑا سے مزدور ہے یار یہ درود نہیں ہے, بچہ نہیں لگانے رسول کس لیے ہے یہ جو مذہب ہے نا کیا ہے یہ سن لے. کہتے ہیں کہ مسئلہ تو کوئی نہیں, قرآن ہے بڑے کو پڑھ ہے لیا تو ماشاء اللہ رب کا نام ہی ہے. ابھی مغرب آپ نے پڑھی 3 رکعت, چوتھی کیوں نہیں پڑھی؟ اگر آپ چوتھی رکعت پڑھیں گے مثال میں دے رہا ہوں تو سجدے میں پتہ کتنا آ جائے گا. سنا فرمایا سب سے زیادہ اللہ کو بندہ سجدے کی حالت میں پیارا لگتا ہے. چوتھی رکعت کیوں نہیں پڑھی؟ اگر وہ پڑھتے تو 3 بھی گئے, اپنی مرضی نہیں پڑھا تو قرآن ہی ہے. اب میں اللہ اکبر یا نماز پڑھتا ہوں اور میں کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور رکوع میں جب کہتے نماز نہیں کیوں نہیں ہوئی رام رام کی تھی. کہتے ہیں بات سنو تم نے یہاں یہ نہیں بولے میں درود شریف پڑھا حدیث کا کہ درود شریف کا پڑھو 10 گناہ معاف 10 درجے بڑھو 10 نیکی لکھی جاتی ہے. میں نے درود شریف وہ کہتا ہے بابا یہاں نہیں پڑھتے نماز نہیں ہوتی. پھر مرغی ذبح کرتے ہیں, مرغی ذبح کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہتا ہے غلط ہے. کیوں؟ اگر تم نے ایسے نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جب ہم کہتے ہیں کہ نماز میں درود میں اذان میں وظیفے میں شادی غمی میں آپ یہ نہیں کہہ رہے, ہماری بات پیتل کی ہے تمہاری سونے کی. اصل مسئلہ سمجھو نبی گھر سے بے کاروا اکیلے پتھروں پر چلا مارے کھائیں تکلیف پہ اٹھائے ادھر کی 70 صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمائی میدان میں لٹ گئی اور آپ کے پھولے سے چہرہ سختی ہوا گلیوں جیسے تو آپ شہید ہوئے ریشم جیسی دل کے حکم رہتا رہو. جھگڑا یہ تھا ایسے ہو جیسے میں کہتا ماں باپ کی اپنی مرضی ہے ادھر چھوڑ کے چلی ہے. سنو یہ صحابی ہے اس کی نیت نیک نہیں تھی. اور گھوڑے کے آگے نہیں دادا ہوتا پیچھے ہوتا ہے. پہلے شریعت میں مسئلہ ثابت ہو قرآن حدیث میں پھر تمہاری نیت ٹھیک ہے ثواب ملے گا, میری نیت ٹھیک ہے ثواب ملے گا, تمہاری نیت غلط ہے ثواب نہیں ملے گا, میری نیت غلط ثواب ملے گا. یہ تمہیں کس نے کہا جہاں بھی نیت نیک ہو تو ثواب ملے گا. یہ ڈاکو چور لوٹتے ہیں کہتے ہیں بیوہ بیٹھی ہے بیچاری بھوکے مار رہے ہیں امیروں سے مال لوٹ کے ان کو دیتے ہیں نیت تو اس کی بھی نہیں کرتے. کیا 6 ڈگریاں دین میں سنو لا الہ الا محمد رسول اللہ. لوگ بہت بہت دھیان کرتے ہیں کہ اس کا یہ اعلان ہے یہ اقرار ہے بندے کا اللہ تعالیٰ سے اس پہ قائم رہنا چاہیے. یہ دیکھو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سواری تیار ہے سامان تیار ہے ساتھی جا چکے. میں نے کہا میٹھا میٹھا مدینہ سبحان اللہ اور مسجد نبوی اور جمعے کا دن آیا. آپ نے نہیں فرمایا ٹھیک ہے شاباش لیکن میں اول الذی نفسی بیدہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غزوۃ. اے عبداللہ روئے زمین کا سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات تاج و تخت اگر تیرے ہاتھ میں آ جائے اور تو اللہ کی راہ میں قربان کر دے اللہ کی قسم تو ان لوگوں کے سوال کو نہیں پہنچ سکتا جو جہاد کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کے صبح کی اذانوں کے وقت محمد کا شہر چھوڑ کے چلے گئے. یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا مدینہ ہو اور اپنی مرضی ہے وہ پڑھ محفل ہے ضرور بڑھایا جی رب کا نام لیا کون ہے وہ تو امتی ہے تب تک بنو انجن نہ بنو جو کرتی پابند ہے لال یہ کون پورا کار ہے پورے عمل نہ ہو سکے چلو دعا کرتے اللہ تجھے آگے تو نہ بڑھے. اللہ کہتا ہے اس سے بڑا نمونہ کوئی نہیں ہو تم نے اپنے نمونے بنائے ہوئے. آپ نے یہ بات سمجھائی کہ نیکی یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا مدینہ اور مسجد نبوی اپنی مرضی ہو. نیکی یہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہے. صبح مرضی شام کو مرضی رات کو مرضی دن کو مرضی کھانے میں مرضی پینے میں مرضی بولنے میں مرضی اور مال کمانے میں مرضی شکر سفر مرضی بات مرضی بیٹی کی بات مرضی گھر میں مرضی 20 سال مرضی 30 سال 40 سال بنا پر ایک ہی نہیں لگ رہی 70 سال ہو گئے مرضی آکڑ ختم نہیں ہوئی کپڑا جو بڑھ گئے مرضی کی لیے اپنی حشر کی لینا ہے انہیں پھوکیاں محبتہ کا ملک کو نہیں. تیسرا سبب نماز. اللہ تعالیٰ نے نماز میں ریتیں دیے بڑھیا ریتیں چھٹی نہیں دی. یا اللہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ میرے کو سجدہ نہیں کر سکتا اشارہ کر مجھے پانی تکلیف دیتا ہے تو یہ میں مسافر ہوں
ہنگامی حالت ہے، دو پڑھ۔ میں مجاہد جہاد میں، لڑائی میں، میرے مجاہد سب سے زیادہ رہا تجھے دیتا ہے، فَإِنْ تم فرجان اور رکبانا، تو گرتے پڑتے اشارے سواری پیدل حالت میں ایک رکعت پڑھ لے، میں مولا 4 کا ثواب دیتا ہوں۔ سب سے زیادہ رہا مجاہد ہے، کیونکہ اللہ کو مجاہد سے بڑا پیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت جس نے چرائی جنت اسمان کے درمیان ہے، تو شراب شہر کی نہری ہے، نیچے کافور کا گاڑا ہے، زعفران کی مٹی ہے، رف رف کے راکٹ ہے، ہمیشہ رہنے والی جوانی مہمانی، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار اور زیارت۔ اس جنت کے 100 درجے، اس جنت کے 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگا دیا۔ اور اگر یہ شہید ہو جائے تو اس کی جگہ کہاں ہے؟ حارثہ آئی رضی اللہ تعالیٰ آگے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا آپ سے مل کے کافروں سے لڑ رہا تھا، تیر آیا، اس کی موت واقع ہو گئی، میں پوچھتی ہوں اگر میرا بیٹا شہید ہے تو بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے مجھے بخشا، میں صبر کرتی ہوں، اور اگر دوسری بات اگر رو تو رو، جگر کے ٹکڑے پر دل کی پڑاس پر نکال دو۔ آپ نے ارشاد فرمایا حارثہ اللہ کے ہاں ایک جنت نہیں ہے، اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں، اور میں محمد گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں کہ تیرا بیٹا شہید ہونے کی وجہ سے سب سے اونچی جنت جنت الفردوس رہتے دے دی، اللہ نے چھٹی نہیں دی نماز سے، سب سے زیادہ غیر مجاہد ہے۔ اچھا اس میں نیابت میں نہیں چلتے، آپ پر حج فرض ہے، آپ سفر نہیں کر سکتے، مسئلہ حدیث کا آپ اس کو حج کرا دیں جس نے پہلے کیے وہ حج ہو جائے گا۔ آپ بوڑھے پہلی مریض عورت کے حوال ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، دوسرے کو بعد نیابت ہو جائے گا۔ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، 10,000 زکوٰۃ آپ کے ذمہ ہے، اتنی سو کا تقریر نہیں ہے، آپ اپنے دوست یا پارٹنر کو کہتے ہیں یار میرے پیسے دے دو میں تمہیں بعد میں ہو جائے گی۔ زکوٰۃ میں نیابت چل گئی، روزے میں نیابت چل گئی، حج میں نیابت چل گئی، لیکن نماز میں فرما بردار بیٹا کہ ابو میں جا رہا ہوں، اندھیرا ہے، گرمی ہے، دوپہر ہے، رات کو سردی ہے، میں تمہاری جگہ 4 رکعتیں پڑھتا ہوں۔ نبی ہو، امتی ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، مقیم ہو، مسافر ہو، مجاہد کوئی نماز معاف نہیں۔ سوچو کیوں معاف؟ اللہ فرماتے ہیں والذی خلق لکم، رہتے ہو بڑی رہتے چپی ملتے ہیں پنجہ نمازہ کا ٹائم کتنا بڑھنا گھنٹہ سوا سال کتنی رہتے ہیں اور اس میں بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں چھٹی اس لیے نہیں دی کہ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ ہے میں نے تمہارے لیے بنایا، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے ندی نالے پہاڑ سمندر دریا للاتی کھیتیاں پکے ہوئے باغات گھر بار بیوی بچے کھانا پینا دیکھنے کے لیے کھانے کے لیے اتنی اللہ کی نعمت سب کچھ تمہارے لیے بنایا، تمہیں میں نے اپنے لیے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے خدا کے واسطے۔ میں نہیں چاہتا کہ تیرا دل میرے بندے میری بندی، میرے بندے میری بندی، تیرا دل کسی وقت میری محبت سے خالی ہو، میں نہیں چاہتا۔ اور یہ نماز پڑھنی سجدہ کرنا اللہ سے محبت کی دلیل ہے، یہ نماز اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف۔ اگر یہ سن کے بیوی بچوں کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے، دوست و احباب کو چھوڑ کے، ساری محفلیں چھوڑ کے تو مسجد میں آیا، اللہ کی قسم تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے جو تجھے مسجد میں لائی ہے۔ اور اگر حی علی الصلاۃ سن کے آؤ، نماز کی طرف بیوی بچوں میں بیٹھا رہتا ہے، دوست احباب میں کوئی لوگ نہیں، چوراہوں پہ چوکوں پہ یہ جو ہے یعنی کہ ہوٹل یا یہ کعبے خانے یا جو بھی، یہاں لوگ اب 2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، یخ یخ بک بک یخ یخ بک بک، کوئی ہٹوں کے خوبصورت پہ، کوئی ٹی وی کی خوبصورت پہ، کرنوں کڑیوں کے چہرے بلکہ پیچھے دیکھ بیان نہیں ہو گیا، بیٹھنے کے 15 منٹ نماز کے لیے۔ حی علی الصلاۃ سن کے اگر تم ان بچوں کو چھوڑ کے، گھر بار کو چھوڑ کے، محفلوں کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ، اگر نہیں آتا جھوٹے، تیرے دل میں اللہ کی کوئی محبت نہیں، اللہ کی قسم خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، خوراک غذا دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب کچھ تجھے دیا، اور 24 گھنٹوں میں 1.25 گھنٹہ بنتا ہے اللہ کے آگے جھکنے کا۔ اگر تو یہ بھی نہیں دے سکتا، لعنت ہے تیری زندگی پر، تو جنگل کی خنزیر سے بھی بدتر ہے، کھانا پینا سونا جانا، کھانا پینا سونا تو جانور کی زندگی ہے۔
جو تیرا ایمان تجھے گھر سے مسجد میں نہیں لا سکتا قبر سے جنت میں لے جائے گا. یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا پرچہ نماز کا ہوگا. فرمایا آدمی کہے کہ یا اللہ میں بڑا سماجی کارکن تھا, میں نے بیوہ مسکین یتیموں کے وظیفے لگائے ہوئے تھے, اللہ کی نماز پڑھی. یا اللہ میں نے ڈسپنسری بنائی تھی, میں بڑی دعائیں دیتا تھا, اللہ کی نماز پڑھی. یا اللہ میں بڑی تقریر کرتا تھا, لوگوں کو بات کرتا تھا, اللہ کی نماز پڑھی. یا اللہ میں بڑا جہاد کرتا تھا, کافر اللہ کی نماز کی گل کر. ایسا لازمی بچہ نماز میں پاس, اس کی برکت سے سب میں پاس, اس میں فیل, اس کی نصوص سے سب میں فیل. جتنی اس کی تاکید آئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں آئے. جتنی اس کی تاکید آئی ہے, گھروں کے گھر پہ نماز, علاقوں کے علاقوں میں, محکموں بازاروں کے بازار, مارکیٹوں کے مارکیٹ کے برابر, علاقوں کا بے نماز لگتا ہے. یونیورسٹیوں کی مارکیٹ, یونیورسٹیوں کے بندے, یونیورسٹیوں کے خاندان, یونیورسٹیوں کے مسلمان نماز نہیں کرتے, اسلام سے مر لگ گئے. حلال کھانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا کھانا حرام کا, مشرب و رام پینا حرام کا ہے, بلغ سرم پہننا حرام کا, حدیب الحرام حرام کی غذا, حرام کی فرج, حرام کی بوٹیاں, انا یستجاب اللہ. اس بدبخت کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اخلاق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو میں سب سے وزنی چیز اخلاق. ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, کہنے کہ اے محمد سے تیری شکل صورت کتنی اچھی ہے, تیرا کال کاٹ, تیری بنی بناوٹ, کیسا عظیم انسان ہے. انسان دل کرتا ہے تجھے دیکھتے ہی رہ جائے اتنا, لیکن کہتے ہیں تجھے جنون کی بیماری ہے. مکے والوں نے بات بتائی ہوئی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تجھ پہ ترس آتا ہے, اگر تو کہے نا تو میں کام کیا کرتا ہوں. تو مجنون جو ہوتے ہیں نا ان کا جنون ٹھیک, آپ اندازہ لگائیں دنیا کی عظیم شخصیت, ساری دنیا کی فہم و فاسد, سود پوچھ, دانش مندی یہاں ختم ہوتی ہے, محمد رسول اللہ کی شروع ہوتی ہے. لیکن وہ آپ کے منہ پہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو کتنا حوصلہ ہے, کتنا حوصلہ ہے, کتنا حوصلہ ہے. آپ نے فرمایا, آپ نے حوصلہ سے بات فرمایا جس وجہ سے لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں, اور بات آپ کو سنا دیتا ہے, اگر آپ کو اس میں کوئی جنون نظر آئے آپ مجھے دم کر دیں. زمان اس کا نام تھا, کہہ گئے ہاں آپ نے بڑی اچھی سنائیے اپنا کلام. آپ نے کہا ان الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ, ہر قسم کی تعریف تو ایک اللہ کے لیے, کسی کی حسن کی تعریف, علم کی تعریف, کسی کے ہنر کی تعریف, کسی کی خوبی کی تعریف, اصل میں اس کی جس نے یہ دی ہے. ہر قسم کی تعریف جو قلب لکھ سکتی ہے, ذہن میں سما سکتی ہے, کتاب میں آ سکتی ہے, وہ کر سکتا ہے, کر سکتی ہے, سب ایک اللہ کے لیے. ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں, اسی سے مدد مانگتے ہیں, مصیبتوں میں مشکلات. کلام سن کے کہتے ہیں آیت ذکر ہے, محمد دوبارہ سنا کیا کہا آپ نے کہا ان الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ, کہتا ہے ذکر ہے. آپ نے کہا ان الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ, کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بادشاہوں کا کلام سنا, ہر محفل اٹینڈ کی, بڑے بڑے لوگوں کے پاس شہروں میں کلام, ایسا کلام گہرائی والا, وسعت والا, حکمت والا, ٹھوس پر مضبوط, قصص والا کلام, دل میں اترنے والا کلام, مائل کرنے والا کلام, اتنا مضبوط کلام تو میں نے آج تک سنا ہی نہیں. مجنون پاگل وہ ادھر تجھے کہتے ہیں, تیرے جیسے تو عظیم انسان پاک فراست کا بادشاہ کوئی نہیں. اپنا ہاتھ آگے کر, میں تیرے ہاتھ پر بیٹھ کرتا ہوں اپنے قبیلے سمیت, میں مسلمان ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب میں آخر بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں. آپ وہ یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہ چند گھڑیوں کا مسلمان ہے اور کتنی تبدیلی آ گئی, اور ہم 7 مشتی مسلمان ہیں. سن کے سننا جو ہے دین کے خطبے, اور زلزلے آ گئے, طوفان آ گئے, مہنگائی آ گئی, اندرونی بیرونی دشمن آ گئے, حق میں شرم آیا نہیں آ گئی, کان گانا سننے سے بات نہیں آ گئی, زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی, گھر کا کپڑا ٹمنے کے اوپر نہیں ہو رہا, دل سے بول کوڑ دور نہیں ہو رہی, دھوکہ سننا دعا ڈرنے کھانا رات تھوڑی بھی بیٹی کا نظر جنگل کا. یہ ہماری آ رہی ہے. اب میں سناتا ہوں آپ کو اس سیرت کو اپنا گیا چند گھڑیوں کے مسلمان. یہ آخر میں بیان کر رہا ہوں. بخاری شریف میں حدیث ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مدینہ کے بارے میں چکر لگا رہے تھے. ایک آدمی کو پکڑ کے لے آئے, اس کا نام تھا سماما, اپنے علاقے کا سردار تھا. جناب یہ مشکوک گھوم رہا تھا, باندھو اس کو, مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دی. آپ نے صبح پوچھا مالک یا سماما, سماما تو اب ہمارا بن گیا ہے قیدی, بتا میرے ساتھ کیا سلوک کرے. اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
قیدی بنتے ہی نہیں دنیا میں. اگر میں قیدی بن گیا ہوں تو کیا ہوا؟ قیدیوں کے ساتھ 3 سلوک میں سے ایک سلوک ہوتا ہے. یا اس کو قتل کیا جاتا ہے، یا اسے مال لے کے فدیہ لے کے چھوڑا جاتا ہے، اور یا احسان کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. آپ نے ان 3 میں سے میرے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر، لیکن سوچ سمجھ کے کرنا. ان تخت الزاد من ان تونے ملا شاکر ان ترید المال سلف ہوتا. اگر قتل کرے گا تو میری برادری آتی ہے، اس سے بدلہ لے گی، اور اگر مال مانگتا ہے تو مال میں دینے کے لیے تیار ہے، اور اگر احسان کر کے چھوڑے گا ساری عمر قدردانی کروں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا. آپ نے اس پہ حال پہ چھوڑا. دوسرے دن میں پوچھا سنا؟ کہتا تو سنا؟ میں سنا. میں تیرا قیدی ہوں، میں جو سلوک کرنا ہے میرے ساتھ. اصل میں آپ اس کو مسجد نبوی کا ماحول دکھانا چاہتے ہیں. مسجد میں انسان ہے، بلاؤ پڑھے، رحمت پڑھے، تو وہ شکر کرے، سبحان اللہ اللہ پڑھے. صحابہ ایسے رہتے تھے جیسے سروں پر پرندے ہوتے، ماحول دکھانا چاہتا ہے. تیسرے دن پوچھا سنا؟ کہتا میری وہی 3 باتیں. آپ نے ماحول دکھا لیا، چھوڑ کہا. سامنے گیا، چشمے پہ نہا کے واپس آ گیا. کہتا ہے آپ کلمہ ہی پڑھا دو، کہیں جانے کا بھی چھوڑا ہی نہیں. اب سوچو کس چیز نے اس کو متاثر کیا. مکہ والوں نے ایک شیشہ چھوڑا ہوا تھا، لوگوں کو عادت ہے چھوڑنے کی، ایسے چھوڑتے ہیں پیچھے سے پکڑی. اوے اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو، کسی پر فتویٰ لگاتے وقت اللہ کے ہاں جانا ہے. بعض بات عادت ہے چھوڑنے کی. تو مکے والوں نے یہ بات چھوڑی ہوئی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نبی نہیں، رسول نے سرداری چاہتا ہے، سرداری بڑا بڑھنا چاہتا ہے، بڑا. تو وہ اس کا شکار ہوا. اسے تو انسان ہو جاتا ہے شکار. نزدیک آئے تو پتہ چلتا ہے. اوروں سے کہا تھا ہم نے، اوروں سے سنا تھا ہم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. نزدیک آئے تو پتہ چلتا. اس نے کہا اگر یہ بات ہوتی کہ یہ سرداری چاہتا ہے، مکے والے کہتے ہیں، تو پھر یہ 5 ٹائم کہتا ہے نماز کے بعد کھڑے ہو جائیں، مجھے رکوع کرو، مجھے سجدہ کرو، میں ہوں سارے. یہاں تو یہ بات ہی نہیں. یہاں تو میں دیکھتا ہوں خطاب کا بیٹا عمر کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ عنہ، اور ادھر علی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ عنہ ہاشمی، اور ان کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کے بلال حبشی بھی کھڑا ہوتا ہے. اور نماز کے ٹائم ان کو کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، پاؤں سے پاؤں ملاؤ، اللہ تمہارے دل ملارے گا. پھر کہتا ہے کہ تمہارے آگے کھڑا ہوگا تو میرے پیچھے کھڑے ہونا، میں بھی اسی کو سجدہ کروں گا، تم بھی اسی کو سجدہ کرنا. میری گریہ داری اسی کے آگے، ہماری گریہ داری ہماری اسی کے آگے ہے. میرا باپ مشکل کشابی کوئی ہے، تمہارا باپ مشکل کشابی ہے، بہت اچھا آتا ہے، یہ تو اللہ کے دروازے پر جھکاتا ہے. یہ بات اس کو متاثر کر گئی. اب چند گھڑیوں کا مسلمان، 7 مسلمانوں سنو، چند گھڑیوں کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی بات ہے، جب میں آیا تھا نا مجھے پوری دنیا میں ماد اللہ سب سے برا چہرہ تیرا لگتا تھا، داڑھی والا. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ داڑھی والی. مجھے پوری دنیا میں ماد اللہ سب سے بڑا اور برا گندا ماد اللہ چہرہ تیرا لگتا تھا، داڑھی والا. اب کلمہ پڑھنے کے بعد میری یہ کیفیت ہو گئی ہے، ساری دنیا کے وسیع جمیل چہرے ٹکڑے قربان کر دوں تیرے داڑھی والے چہرے. چند گھڑیوں میں اور ہم سوچوں کے دونوں. جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں سب سے برا شہر ماد اللہ تیرا لگتا تھا. اب کلمہ پڑھ کے یہ کیفیت ہو گئی ہے، ساری دنیا کے شہر ملک قربان کر دوں تیرے مدینے پر. اور جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں ماد اللہ سب سے برا طریقہ سیرت، سب سے برا طریقہ سیرت نمونہ تیرا برا لگتا تھا. اب میری کیفیت ہو گئی ہے، سارے رسم رواج، باپ دادا کی باتیں، علاقے سوسائٹی کے تقاضے، گلی محلے کی باتیں، نظام دستور، قول فتوے، مذہبی پیشواؤں کے قول فتوے سب قربان کر دوں تیرے ایک اشارے پر. اب اپنی مرضی ختم، میرا رسول میں تیرا ہوں. اس کی برادری نہیں تھی. کہتے ہیں مسئلہ تو تھی کہ بادشاہ برادری، بادشاہ برادری. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئے. ابو طالب کیا کہتا تھا؟ واللہ لکسلو الیک بلقد علمت بأن دین محمد من خیر الذی عن البریۃ دینا لولا البلاغۃ وحدار مسبت لوجدتنی بذاک محبوبی
مدینہ، اے پیارے بھتیجے جا میں نے دیکھا، کس نے دیکھا ہوگا، تیرا بچپن لڑکا دیکھا، تیری جوانی چار ڈال کے دار مختار، تیری سدیشہ میں لاتے تھے، تیری شادی نبی کھانا پینا سب دیکھا. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سب سے بہترین طریقہ تیرا تے پھر قبول کر لے. کہتے شریکاں دے تانے نہیں سنے جاتے، لے کے بہ گئی برادری ابو طالب. برادری کو کھلاؤ نا، برادری کی ضرورت آپ پوری کریں، برادری سے محبت کرو. دین میں برادری کا کیا مطلب؟ اور جب اپنا مطلب ہوتا ہے وہ بھی برادری. اور تم لڑکی کی ادھر شادی کر رہے ہو، لڑکی کی ادھر شادی کر رہے ہو، ہاں تمہیں پتہ نہیں برادری راضی نہیں. کہتا ہاں آؤ جانا ہے جاؤ ہم تو کریں گے. برادری اس کی برادری نہیں تھی، برادری کو ویسے اس کا خیال ہے. دین میں برادری کا کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کہ برادری رسول اللہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنو چند گھڑیوں کا مسلمان کیا کہتا ہے. کہتا ہے کہ دیکھو اب اپنی مرضی کریں، ہماری طرح نہیں، مرضی اپنی اپنی مرضی، اپنی اپنی مرضی. اللہ 20 سال 30 سال 70 سال اللہ اللہ مرضی کی تھی اپنے کی حشر کی لینا ہے. انہاں پوتیاں محبتہ دا بول کو نہیں پڑی. یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا رسول، میں تیرا امتی، تو میرا رسول، میں تیرا امتی. پچھلی باتیں ختم، اب تو حکم کرے گا سامہ عمل. پہلا مسئلہ بتا، میں جا رہا تھا عمرہ کر، تیرے ساتھی پکڑ کے لے آئے. میں پوچھتا ہوں تیرے لائی، تیرے دین میں، تیرے لائے ہوئے دین میں، تیری لائی ہوئی شریعت میں عمرہ ہے تو میں عمرہ کرنے جاتا ہوں، نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں. اب میں نے عمرہ ہے، عمرہ ہماری شریعت میں ہے، لیکن طریقہ ہمیں بتایا گیا. وہاں گیا، وہاں خبر پہنچ گئی تھی. مکہ والوں نے دیکھا تو پریشان ہوئے. کہتا تو بھی گیا؟ کہتا گیا نہیں اب آیا. یہ عجیب ماحول ہے کہ آج کل ایک نوجوان لڑکا کوئی بھائی اللہ معاف فرمائے نماز سے دور رہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اس کو غریبان پکڑتا ہے، ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، کسی کو کوئی پریشانی چلی. اگر قرآن کا ترجمہ پڑھے، اسکول کالج میں لیکچر سن لے، سودے کا چکر لگ جائے، قرآن دین پر عمل کرنا شروع کر دے، سورۃ فاتحہ نماز پر غور سے کہتے ہیں چنگا بھلا کہتا تو بھی گیا؟ کہتا گیا نہیں اب آیا ہوں. اگلی فکر کرو وہ کیا؟ کہتا مکے میں تو دانا نہیں ہوتا. کہتا نہیں ہوتا، ہمارے علاقے سے خریدتے ہوں. میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ کی قسم ہمارے علاقے سے ایک دانا نہیں خریدنے دوں گا جب تک مدینہ کی ریاست کے سربراہ محمد رسول اللہ کی اجازت ہے. چند گھڑیوں میں مسلمان فیصلہ کر گیا کہ اب تجارت بھی اسلامی طریقے پر، ہماری طرح نہیں. لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور ڈنڈی مارنا چھوڑو، بول رہا ہوں میں چھوٹی قسم اٹھا توبہ میرے اللہ. میں ننکانے چلا گیا جہاں سکھ رہتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ اپنے اسلام کا آواز نہیں کیا، سکھوں کو قتل کیا. میں نے کہا پھر کہتا سن لیا. ہاں میں چلے گئے کہتا سکھوں کو باز. سکھ ہمیں کہنے کہ مسلمانوں آ گئے ہمیں باز کرنے، پہلے خود تو عمل کرو. تمہاری دکانوں میں یہ جو ترازو تلتے ہیں اور یہ پٹے ہوتے ہیں تولے، وزن کے تولے، یہ ادھورے نے اور سکھاں دے پورے نے. آگے ہمیں باز کرنے. تمہاری دکانوں میں 2 نمبر مال بھرا پڑا ہے اور ہماری دکانوں میں صاف ستھرا مال ہے. سکھوں کی دکان جہاں مرضی چیک کرا لو. ہم 3 مہینے کا وعدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہتھیلی پر پیسے رکھتے ہیں. تم 3 ماہ کا وعدہ کر کے 3 سال سوچیاں سے کھاتا آتا آگے سے بھوٹے مر چلے دے کے مرا گے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں یہ منافق ہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سیرت النبی سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم نجِ اخواننا من السجون، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم نجِ اخواننا من السجون، اللهم نجِ اخواننا من السجون، اللهم نجِ اخواننا من السجون. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا عملا متقبلا. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. یا اللہ جتنے بھائی ہیں سب کو قرآن حدیث پر چلنے کی توفیق دے. یا اللہ سب کی نیک دید خواہشیں پوری فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. جو بے اولاد ہیں نیک سارے اولاد عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. ہمیں صرف اپنا محتاج رکھ، سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے.
ملک پاکستان کی یا اللہ بھلائی فرما دے، جو اس کے لیے خیر خواہی چاہتے ہیں ان کی مدد کر، جو اس میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ خواج پاکستان کی مدد فرما، یا اندرونی بیرونی دشمن جو ہیں ہم پر اللہ اللہ ہمیں ان سے نجات دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد۔ بھائیوں کا بھی بہت